السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسٹوڈنٹ، آج ہم کلاس 8 انگلش نیو بک 2022 کے یونٹ نمبر 9 کی ٹرانسلیشن کرنے جا رہے ہیں، جو کہ ہمارا ہے ماؤنٹینئرنگ۔ ماؤنٹینئرنگ کے بچے ماؤنٹینئرنگ کے اسٹوڈنٹ میننگز ہوتا ہے پہاڑوں پر چڑھنے کا فن یا عمل، یعنی کہ ماؤنٹینئرنگ جو پہاڑوں کے اوپر چڑھتے ہیں اور ریکارڈ وغیرہ بناتے ہیں، تو ان کو جو ان کی جو گیم ہے اس کو کہا جاتا ہے ماؤنٹینئرنگ، پہاڑوں پر چڑھنے کا فن یا عمل۔ اس کو دوسرے لفظوں میں کوہ پیمائی بھی کہتے ہیں، یعنی کہ پہاڑوں کے اوپر چڑھنا، پہاڑ کو کہتے ہیں پیمائی، سر کرنے کا عمل۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن کو۔ پیراگراف 1، کنکرنگ mountains has always fascinated the man۔ کنکرنگ mountains، پہاڑیوں کو فتح کرنا یا پہاڑوں کو فتح کرنا، has always fascinated، ہمیشہ مسحور کن رہا ہے یا فرحت کا باعث رہا ہے یا خوشی کا باعث رہا ہے، دی مین، ایک آدمی کے لیے۔ پہاڑوں کو سر کرنا یا پہاڑوں کو فتح کرنا ہمیشہ ایک آدمی کے لیے مسحور کن رہا ہے یا ہمیشہ ایک آدمی کے لیے خوشی کا باعث رہا ہے۔ Mountains climbing is a risky and dangerous sport, but it is full of an extraordinary thrill of excitement and spirit of adventure which even the climbers cannot explain completely۔ ماؤنٹین کلمبنگ، پہاڑوں کے اوپر چڑھنا، از اے رسکی، جان لیوا ہے، اینڈ ڈینجرس، اور خطرناک ہے، سپورٹ، کھیل۔ پہاڑوں کے اوپر چڑھنا ایک جان لیوا اور خطرناک کھیل ہے، بٹ اٹ از فل آف این ایکسٹراڈنری تھرل، لیکن یہ ایک غیر معمولی جوش و خروش سے بھرپور ہوتا ہے، آف ایکسائٹمنٹ، خوشی کے، اینڈ اسپرٹ آف ایڈونچر، اور مہم جوئی کے جذبے سے۔ پہاڑوں کے اوپر چڑھنا جان لیوا اور خطرناک کھیل ہے، لیکن یہ خوشی کے ایک غیر معمولی جوش و جذبے اور مہم جوئی کے جذبے سے بھرپور ہوتا ہے۔ تاہم لیکن یہ خوشی اور مہم جوئی کے غیر معمولی جذبے سے بھرپور ہوتا ہے، which even the climbers cannot explain completely، جس کو کلمبرز چڑھنے والے، یعنی کہ جنہیں ہم کوہ پیما بھی کہہ سکتے ہیں، جنہیں کوہ پیما کین ناٹ ایکسپلین کمپلیٹلی، مکمل طور پر بیان نہیں کر سکتے۔ پہاڑوں کے اوپر چڑھنا جان لیوا اور خطرناک کھیل ہے، لیکن یہ خوشی اور مہم جوئی کے غیر معمولی جذبے سے بھرپور ہوتا ہے، جس کو کوہ پیما مکمل طور پر بیان نہیں کر سکتے۔ Despite the fact that it involves the highest risk, it does not discourage the climbers from undertaking the mission of mountaineering۔ Despite the fact that، اس حقیقت کے باوجود، it involves the highest risk، اس کے اندر بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے، it does not discourage the climbers، it does not discourage، یہ حوصلہ شکنی نہیں کرتا، حوصلے کو کم نہیں کرتا، the climbers، کوہ پیماؤں کی، فرام انڈرٹیکنگ دی مشن، اس مشن کو اختیار کرنے سے، آپ ماؤنٹینئرنگ، کوہ پیمائی کے، اس حقیقت کے باوجود کہ اس کے اندر بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے، پھر بھی یہ کوہ پیماؤں کی اس مشن کو اختیار کرنے کی حوصلہ شکنی نہیں کرتا۔ پیراگراف نمبر 2، once the most challenging assignment was to conquer the highest peak of the world، Mount Everest۔ once، کبھی، دی موسٹ چیلنجنگ اسائنمنٹ، سب سے زیادہ مشکل کام، واز ٹو کنکر، سر کرنا تھا، فتح کرنا تھا، دی ہائیسٹ پیک آف دی ورلڈ، دنیا کی بلند ترین چوٹی کو، ماؤنٹ ایوریسٹ کو۔ کبھی سب سے مشکل کام دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرنا ہوتا تھا۔ This dream came true when Tenzing Norgay and Sir Edmund Hillary conquered it in 1953۔ This dream came true، یہ خواب اس وقت حقیقت ہوا، when Tenzing Norgay، جب تینزنگ نارگے، اینڈ سر ایڈمنڈ ہلری، اور سر ایڈمنڈ ہلری نے، کنکرڈ اٹ ان 1953، اسے 1953 میں سر کیا۔ یہ خواب اس وقت حقیقت ہوا جب تینزنگ نارگے اور سر
ایڈمنڈ ہیلری نے 1953 میں اس کو سر کیا، یعنی کس کو؟ ماؤنٹ ایوریسٹ کو۔ The entire world admired this great task. The entire world، ساری دنیا نے admired، تعریف کی، this great task، اس عظیم کام کی، ساری دنیا نے اس عظیم کام کی تعریف کی۔ Since then، اس کے بعد the climbers of the world have always tried to climb Mount Everest. Since then، اس کے بعد the climbers of the world، دنیا کے کوہ پیماؤں نے have always tried، ہمیشہ کوشش کی ٹو کلمب ماؤنٹ ایوریسٹ، ماؤنٹ ایوریسٹ کے اوپر چڑھنے کی۔ اس کے بعد دنیا کے تمام کوہ پیماؤں نے ماؤنٹ ایوریسٹ کے اوپر چڑھنے کی کوشش کی۔ پیراگراف 3، A mountaineer must have the spirit of adventure. A mountaineer، ایک کوہ پیما کے اندر must have، لازمی ہونا چاہیے، the spirit of adventure، مہم جوئی کا جذبہ۔ ایک کوہ پیما کے اندر مہم جوئی کا جذبہ ضرور ہونا چاہیے۔ This will encourage him to continue his struggle for climbing the peak till he conquers it. This will encourage، یہ اس کی حوصلہ افزائی کرے گا، to continue his struggle، کہ وہ اپنی جدوجہد کو جاری رکھے، for climbing the peak، پہاڑی کے اوپر چڑھنے کے لیے، till he conquers it، جب تک وہ فتح نہیں کرتا۔ یہ اس کی پہاڑی کے اوپر چڑھنے کی جدوجہد کو جاری رکھنے کے حوصلے کو بڑھائے گا۔ He must be prepared to accept the challenge of risks and hardships while climbing narrow ledges and steep hillsides. He must be prepared، اس کو لازمی تیار ہونا چاہیے، to accept the challenge of risks، رسکس کے خطروں کے چیلنج کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے، اینڈ ہارڈشپس اور مشکلات کو، while climbing narrow ledges، تنگ کناروں کے اوپر چڑھتے ہوئے، اینڈ steep hillside، اور کھڑی ڈھلوانوں کے اوپر چڑھتے ہوئے۔ He must be prepared، وہ اس سے تیار، to accept the challenge of it، اس کو خطرات کے چیلنج کو قبول کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، اس کو خطرات اور مشکلات کے چیلنج کو قبول کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے جب وہ تنگ کناروں اور کھڑی ڈھلوانوں پر چڑھ رہا ہو۔ He needs extraordinary courage to continue his mission in bad weather conditions as well as in dangerous situations. He needs extraordinary courage، اسے غیر معمولی حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، to continue his mission، اپنے مشن کو جاری رکھنے کے لیے، in bad weather condition، bad weather condition، برے موسمی حالات میں، اسے برے موسمی حالات میں اپنے مشن کو جاری رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اسے برے موسمی حالات میں اپنے مشن کو جاری رکھنے کے لیے غیر معمولی حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، ایز ویل ایز ان ڈینجرس کنڈیشن، اور اسی طرح خطرناک صورتحال میں بھی، اسے خراب موسمی صورتحال اور اسی طرح خطرناک صورتحال، اسے خراب موسمی صورتحال اور اسی طرح خطرناک صورتحال میں اپنے مشن کو جاری رکھنے کے لیے غیر معمولی حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماؤنٹینئرنگ از اے کلاسیفائڈ اینڈ ویل آرگنائزڈ اسپورٹ۔ ماؤنٹینئرنگ، پہاڑیوں کے اوپر چڑھنا، کوہ پیمائی، از اے کلاسیفائڈ، ایک باقاعدہ، اینڈ ویل آرگنائزڈ اسپورٹ، اور منظم کھیل ہے۔ پہاڑیوں کے اوپر چڑھنا ایک باقاعدہ اور منظم کھیل ہے۔ There are number of regular institutions all over the world where this sport is taught as an independent subject. There are number of regular institutions، باقاعدہ اداروں کی تعداد ہے، all over the world، پوری دنیا میں اس طرح کے باقاعدہ اداروں کی کافی تعداد موجود ہے۔ where this sport is taught، جہاں پر یہ کھیل سکھایا جاتا ہے، as an independent subject، ایک الگ مضمون کے طور پر۔ پوری دنیا میں اس کھیل کو سکھانے کے لیے کئی سارے باقاعدہ اداروں کی تعداد موجود ہے جہاں یہ کھیل ایک الگ مضمون کے طور پر سکھایا جاتا ہے۔ The most advanced and perfect tools and kits are used to ensure the safety of climbers. The most advanced and perfect tools، جدید ترین اور بہترین آلات، and kits are used، استعمال ہوتی ہیں، to ensure the safety of climbers، کوہ پیماؤں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے۔
کوہ پیماؤں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے جدید ترین اور بہترین آلات اور کٹس استعمال ہوتے ہیں۔ The students in the discipline of mountaineering are trained to handle the equipment to take care themselves while climbing. The students in the discipline of mountaineering کوہ پیمائی کے ڈسپلن میں موجود طلباء آر ٹرینڈ ان کو تربیت دی جاتی ہے ٹو ہینڈل دی اکوپمنٹ کہ انہوں نے آلات کو کس طرح استعمال کرنا ہے، ٹو ٹیک کیئر دیم سیلوز اپنی حفاظت کرنے کے لیے وائل کلمبنگ چڑھتے ہوئے۔ کوہ پیمائی کے ڈسپلن میں موجود طلباء کو چڑھتے ہوئے اپنی حفاظت کرنے کے لیے آلات کو استعمال کرنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ This has reduced اس سے خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ This has reduced the risks but still there have been instances of the loss of valuable life. This has reduced the risks اس نے خطرات کو کم کیا ہے but still there have been instances لیکن ابھی بھی کافی سارے واقعات موجود ہیں of the loss of valuable lives قابل قدر زندگیوں کے ضیاع کی۔ اس سے خطرے میں کمی آئی ہے لیکن قیمتی جانوں کے ضیاع کے واقعات پھر بھی پیش آئے ہیں۔ اس سے خطرات میں کمی آئی ہے لیکن قیمتی جانوں کے ضیاع کے واقعات پھر بھی پیش آئے ہیں۔ محمد علی صدپارہ one of the Pakistan's most celebrated climbers who had ascended 8 of the world's highest mountains lost his life along with his 2 other fellow climbers. محمد علی صدپارہ one of the Pakistan's most celebrated climber محمد علی صدپارہ جو کہ پاکستان کا مشہور ترین کوہ پیما ہے who had ascended 8 of the world's highest mountains جس نے دنیا کی 8 بلند ترین چوٹیوں کو سر کیا جس کے اوپر وہ چڑھا lost his life along with his 2 other fellows climber اس نے اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ اپنی جان گنوا دی in an attempt at climbing K2 in winters of the year 2021 K2 کی پہاڑی 2021 میں K2 کی پہاڑی کو 2021 میں موسم سرما میں K2 کی پہاڑی کو سر کرنے کی کوشش میں محمد علی صدپارہ جو کہ پاکستان کا مشہور ترین کوہ پیما ہے جس نے دنیا کی 8 بلند ترین چوٹیوں کو سر کیا اس نے اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ 2021 میں موسم سرما میں K2 کی پہاڑی کے اوپر چڑھنے کی کوشش میں اپنی جان گنوا دی۔ محمد علی صدپارہ جو کہ پاکستان کا مشہور ترین کوہ پیما ہے جس نے دنیا کی 8 بلند ترین چوٹیوں کو سر کیا 2021 موسم سرما میں K2 کی پہاڑی کے اوپر چڑھنے کی کوشش میں اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ اس نے اپنی جان گنوا دی یا جان کی بازی ہار گیا۔ This sport is full of difficulties and hardships. This sport is full of difficulties. یہ کھیل مشکلات سے بھرپور ہے and hardships اور تکالیف سے۔ یہ کھیل مشکلات اور تکلیف سے بھرپور ہے۔ As soon as someone starts climbing up, the oxygen becomes lesser which makes breathing difficult. As soon as someone starts climbing up, جو ہی کوئی اوپر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے the oxygen becomes lesser آکسیجن کم ہوتی جاتی ہے which makes breathing difficult جو کہ سانس لینے کو مشکل بناتی ہے۔ جو ہی کوئی شخص پہاڑیوں کے اوپر چڑھنے شروع کرتا ہے تو اوپر جانے سے آکسیجن کم ہوتی جاتی ہے جس سے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ In these circumstances, the supply of artificial oxygen is essential and it should be used by the mountaineer continuously to avoid any accident. In these circumstances, ان حالات میں the supply of artificial oxygen مصنوعی آکسیجن مہیا کرنا is essential ضروری ہے and it should be used by the mountaineer اور اس سے کوہ پیما کو استعمال کرنا چاہیے continuously لگاتار to avoid any accident حادثے سے بچنے کے لیے۔
ایسے حالات میں مصنوعی آکسیجن کی فراہمی انتہائی ضروری ہے، اور ایک کوہ پیما کو کسی حادثے سے بچنے کے لیے اس کا مسلسل استعمال کرنا چاہیے۔ As the climbers go higher, the weather becomes unpredictable and there may be an unexpected storm. As the climbers go higher, جو ہی کوہ پیما اوپر جاتے ہیں، the weather becomes unpredictable، تو موسم جو ہے وہ غیر متوقع ہو جاتا ہے، and there may be an unexpected storm، اور وہاں پر ایک غیر متوقع طوفان بھی آ سکتا ہے۔ جو ہی کلمبرز اوپر جاتی ہیں تو ویدرز غیر متوقع ہو جاتا ہے، اور وہاں پر غیر متوقع طوفان بھی آ سکتا ہے۔ In the storm, the winds are so strong that the climbers' tent may be swept away. In the storm، طوفان میں the winds are so strong، ہوا اتنی زیادہ سخت ہوتی ہے that کہ the climbers' tent، کوہ پیماؤں کے جو ٹینٹ ہیں، خیمے ہیں، میں بھی swept away، اڑا کے لے جائے۔ طوفان کے اندر بعض اوقات ہوا اتنی زیادہ شدید ہو جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوہ پیماؤں کے خیموں کو اڑا کر لے جائے۔ Occasionally it starts to snow while one is climbing up the peak, but the mountaineer has to continue his mission without being daunted by it. Occasionally کبھی کبھار it start to snow while one is climbing up the peak، جب کوئی شخص چوٹی کے اوپر چڑھ رہا ہوتا ہے تو برف باری شروع ہو جاتی ہے۔ But the mountaineer has to continue his mission، لیکن ایک کوہ پیما کو اپنے مشن کو جاری رکھنا پڑتا ہے without being daunted by it، اس سے بغیر خوف یا ہچکچاہٹ لیے۔ لیکن ایک کوہ پیما کو اس سے بغیر خوف اور ہچکچاہٹ لیے اپنے مشن کو جاری رکھنا پڑتا ہے۔ The adventurous mountaineer takes these types of problems with ease and keeps the eye on his goal. The adventurous mountaineer، ایک مہم جو کوہ پیما takes these types of problems، وہ ان مسائل کو لیتا ہے with ease، آسانی کے ساتھ، and keeps the eye on his goal، اور اپنے مشن کے اوپر نظر رکھتا ہے، اپنے گول کے اوپر نظر رکھتا ہے۔ ایک کوہ پیما ان مسائل کو آسانی کے ساتھ نمٹتا ہے، ایک کوہ پیما ان مسائل کے ساتھ آسانی سے نپٹتا ہے، اور وہ اپنی نظر کو اپنے گول کے اوپر رکھتا ہے۔ The climber walks through the soft snow to climb up. The climbers، کوہ پیما walks through، چلتا ہے، the soft snow to climb up، نرم برف کے اوپر چڑھنے کے لیے۔ ایک کوہ پیما اوپر چڑھنے کے لیے نرم برف کے اوپر چلتا ہے۔ He has to keep himself well protected during this task. He has to keep himself، اسے خود کو رکھنا پڑتا ہے well protected، زیادہ محفوظ during this task، اس کام کو سر انجام دینے کے لیے۔ اس کام کو سر انجام دینے کے دوران اسے خود کو مکمل محفوظ رکھنا پڑتا ہے۔ Otherwise he will have to face danger of getting frostbite. As a result, some part of his body may become completely numb or even damaged due to stoppage of blood circulation. Otherwise، بصورت دیگر he will have to face danger، اسے خطرے کو سامنا کرنا پڑے گا of getting frostbite، برف کاٹنے کے، برف زدگی کے۔ As a result, some part of his body، جس کے نتیجے میں اس کے جسم کے کچھ حصے may become completely numb، مکمل طور پر سن ہو سکتے ہیں، اور ایون ڈیمیجڈ، یا ڈیمیج ہو سکتے ہیں، خراب ہو سکتے ہیں، ڈیو ٹو اسٹاپیج آف بلڈ سرکولیشن، خون کی سرکولیشن کے رکنے کی وجہ سے۔ بصورت دیگر اسے برف کاٹنے جیسے خطرے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کے جسم کے کچھ حصے سن ہو سکتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں اس کے جسم کے کچھ حصے مکمل طور پر سن ہو سکتے ہیں، یا خون کی سرکولیشن رکنے کی وجہ سے خراب ہو سکتے ہیں۔ Although the physical strength is essential, a mountaineer also should have spiritual powers of mind and heart, as they will provide him with a strong willpower and the heroic courage to achieve his goal. Although the physical strength is essential، اگرچہ جسمانی طاقت ضروری ہے، a mountaineer also should have
اسپریچول پاورز آف مائنڈ اینڈ ہارٹ، ایک کوہ پیما کے پاس دماغ اور دل کی روحانی طاقت ضرور ہونی چاہیے، ایز دے ول پرووائڈ ہم ود اسٹرانگ ول پاور اینڈ دی ہیروئک کریج ٹو اچیو ہز گول، جو کہ اسے اپنے گول کو حاصل کرنے کے لیے مضبوط ارادے اور بہادر حوصلہ فراہم کرے۔ The mountaineer is aware of the danger and risks of it, but he fearlessly and bravely attempts to conquer the peak, knowing the fact that he might never return. The mountaineer is aware of the dangers and risks. ایک جو کوہ پیما ہوتا ہے وہ خطرات اور رسک سے آگاہ ہوتا ہے، بٹ لیکن ہی fearlessly and bravely attempts to conquer the peak، لیکن وہ بغیر خوف کے اور بہادری کے ساتھ چوٹی سار کرنے کی کوشش کرتا ہے، نوئنگ دی فیکٹ دیٹ، اس حقیقت کو جانتے ہوئے کہ ہی مائٹ نیور ریٹرن، ہو سکتا ہے وہ کبھی نہ لوٹ سکے۔ Thus, mountain climbing is one of the most dangerous and challenging sport, and it strengthens the qualities of bravery and courage in the sportsman. Thus, pass mountain climbing، پہاڑیوں کے اوپر چڑھنا is one of the most dangerous، ایک بہت زیادہ خطرناک and challenging sport، اور چیلنجنگ کھیل ہے۔ پاس پہاڑیوں کے اوپر چڑھنا ایک بہت زیادہ خطرناک اور چیلنجنگ کھیل ہے، and it strengthens the qualities of bravery and courage in the sportsman، اور یہ کسی sportsman کے اندر اس کی بہادری اور حوصلے کی خصوصیات کو مضبوط بناتا ہے۔ جی اسٹوڈنٹ، ہم نے چیپٹر 9 کی ٹرانسلیشن کمپلیٹ کر لی ہے، تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر، جس کے اندر ہم لیسن 10 کی ٹرانسلیشن کریں گے۔ تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔